بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 1 اکتوبر ہے، بدھ کا دن ہے، اور آئے روز لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ فلسطین کی آزادی کے لیے جس طرح سے عربوں کی جانب سے ایفرٹس کی جا رہی ہیں، اور پھر جو اسٹریٹجی پلان کی گئی جس میں جب قطر کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے بعد یکسر تبدیلیاں ہمیں دیکھنے کو ملی، جس میں جو سعودی عربیہ ہے وہ آن دا فرنٹ آ گیا، اور پھر جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان سعودی عربیہ کی ڈیل، پھر ترکیہ اور سعودی عربیہ کی ڈیل، پھر سعودیہ اور چائنا کی ڈیل، یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ عالمی منظر نامے کو بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اور پھر یہاں تک کہ ایک بڑا تگڑا قسم کا پریشر جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ اب جو عرب ہیں وہ آن دا فرنٹ آ گئے ہیں، اور ان کی جانب سے ایک پریشر بلڈ کیا گیا ہے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا کردار ادا کرے اور فلسطین کی آزادی جو ہے وہ اس کو نوشتہ دیوار جو ہے وہ لایا جائے۔ لیکن اب یہ چیزیں ہم نے دیکھی، 21 نکاتی پلان جو ہے وہ کہا گیا جی وہ فلسطین کی آزادی کے لیے ہے، اور لیکن اب جب وہ 21 نکاتی پلان جو ہے وہ سامنے آیا ہے باقاعدہ طور پر، جب ٹرمپ کی جانب سے نتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے دوران وہ پلان جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ریویل کیا گیا، پراپر اس نے پڑھ کر بتایا کہ یہ پلان ہوگا، جس کے اوپر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نتن یاہو کی جانب سے آمادگی کا اظہار کیا گیا۔ مطلب فی الفور وہ ہوتا ہے کوئی ریٹیلیشن، کوئی بات، مطلب ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کی جانب سے جب وہ چیزیں کھل کر سامنے، وہ 20-21 پوائنٹ سامنے آئے، تو اس کے پیچھے جو کھل کر وہ جو ایک فریبی گیم تھی اور جو 21 نکاتی منصوبے کی آڑ میں ایک خوفناک گیم تھی وہ کھل کر سامنے آ گئی۔ اب وہ گیم کیا ہے اور کس طریقے سے عربوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اور یہ جو ڈبل گیم ہے وہ کیسے کی گئی، جس میں باقاعدہ طور پر یہ یا تو عرب جو ہے وہ مجبور کر دیے گئے، وہ اس کے اوپر رضامندی بھی دے رہے ہیں، اور ممالک کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس منصوبے کو پرسو کریں گے، اس کے ساتھ کھڑے۔ اب ترکیہ بھی اس میں شامل، پاکستان بھی اس میں شامل۔ آخر ایسا ہوا کیا ہے کہ یہ جو 21 نکاتی منصوبہ ہے، جو ہیوی ڈبل گیم، جو ان کے ساتھ دھوکا ہوا، جو ڈبل گیم کے ساتھ ساتھ ایک پوری کا پورا منصوبہ کھل کر سامنے آ گیا کہ کیسے یہ ایک خوفناک جو پلان تیار کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ماننے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا گیم ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر یہ 21 نکاتی پلان وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ خود سمجھیے گا کہ کیسے یہ پوری کی پوری بساط جو ہے وہ بچھائی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کے خلاف اسرائیل کی جنگ ہے، اس کو لے کر ایک دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کو لے کر باقاعدہ طور پر ایران کا گھیراؤ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے جنگی جہازوں کی پروازیں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، ایک بڑی تعداد میں جہاز ان کے مڈل ایسٹ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ دوبارہ سے وہ راؤنڈ 2 جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں برطانیہ، امریکہ اور پھر اسرائیل کا مل کر یہ ساری کی ساری اسٹریٹجی پلان کرنے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ کیا تمام تر ڈیٹیلز ہیں، ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، فرسٹ آف آل تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پہلے 2 چینلز بین ہو چکے ایز یو نو، اور اس کی بھی ریچ کم کر دی گئی، یہ لوگوں تک ویڈیوز پہنچ نہیں پا رہی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کامنٹ سیکشن میں جا کے اپنا فیڈ بیک دیجیے، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 20-21 نکاتی پلان جو ہے وہ دیا گیا تھا، جس میں ابھی صرف ہنٹ دیا گیا تھا کہ یہ پلان ہے، 21 نکاتی پلان ہوگا، جس میں فلسطین جو ہے اس کی آزادی کے حوالے سے خبریں ہیں، اور پوری دنیا میں اس نے یہاں تک کہا تھا کہ اب ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، یہ جنگ بند ہوگی کیونکہ یہ ان کے گلے کی ہڈی بھی بن چکی ہے، اور پھر ابھی ظاہر ہے کہ اگر جنگ بند ہوتی ہے تو دونوں فریقین کو وہاں پر اتفاق میں لانا ہوگا، وہاں پر متفق ہونا ہوگا۔ تو اب جب اس کی جانب سے یہ پلان ریویل کیا گیا، ٹونی بلیئر کے حوالے سے خبریں سامنے آئیں، ایک پورے کا پورا پلان، لیکن اب وہ جو پلان ہے اس کو لے کر 21 نکات جو ہیں، 20 نکات، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے وہ آپ سنیے، آفٹر دیٹ یہ جو پوری کی پوری گیم پلان کی گئی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ہوا جناب والا یہ ہے، جو 21 نکاتی پلان ہے، نمبر 1 اس میں غزہ دہشت گردی سے پاک علاقہ ہوگا، اس کے پڑوسیوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2،
غزہ جو ہے وہ غزہ کے لوگوں کے فائدے کے لیے دوبارہ تیار کیا جائے گا جو ضرورت سے زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3، اگر دونوں فریق اس تجویز پر راضی ہو جائیں تو جنگ فوراً ختم ہو جائے گی، اسرائیلی فورسز یرغمالیوں کی رہائی کی تیاری کے لیے طے شدہ لائن پر واپس چلی جائیں گی۔ اس وقت کے دوران تمام فوجی کارروائیاں بشمول فضائی اور توپ خانے کی بمباری کو معطل کر دیا جائے گا اور جنگ کی لکیریں اس وقت تک منجمد رہیں گی جب تک کہ مکمل انخلا کے لیے شرائط پوری نہیں ہو جائیں۔ اور پھر چوتھا پوائنٹ، اسرائیل کے اس معاہدے کو عوامی طور پر قبول کرنے کے 72 گھنٹوں کے اندر تمام یرغمال زندہ اور مردہ واپس کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5، تمام یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل عمر قید کے 250 قیدیوں کے علاوہ 1700 کو رہا کرے گا اور غزہ کے باشندے جنہیں 7 اکتوبر 2023 کے بعد حراست میں لیا گیا تھا بشمول اس تناظر میں حراست میں لیے گئے تمام خواتین اور بچے ہر اسرائیلی یرغمالی کے لیے جن کی باقیات کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل غزہ کے 15 مقتولین کی باقیات رہا کرے گا۔ نمبر 6، تمام یرغمالیوں کی واپسی کے بعد جو حماس کے ارکان جو پرامن بقائے بامی کا عہد کرتے ہیں اور اپنے ہتھیاروں کو ضائع کرنے کا عہد کرتے ہیں انہیں عام معافی دے دی جائے گی۔ اچھا، یہ چیزیں نا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مطلب وہاں سے جو نمبر 1 تو یہ ہے کہ تمام کے تمام قیدی 3 دنوں کے اندر اندر رہا کیے جائیں۔ نمبر 2، یہ بڑی پہلے ایک الفاظ کا جو ایک چناؤ ہے نا اتنا خوبصورت انداز میں ڈھالا گیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں آئے کہ یہ اتنا بڑا زبردست قسم کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس میں جو اصل میں کور پوائنٹس ہیں وہ آپ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ نمبر 1 تو یہ کہ 72 گھنٹوں میں تمام قیدی رہا، پھر اس کے بعد کیونکہ غزہ وہ جو اسرائیل ہے وہ حماس سے پاک ہونا چاہیے، ہتھیار وہ سرنڈر کریں گے۔ اچھا آگے سنیں، پھر اس کے بعد اور کیا 7واں پوائنٹ ہے، اس معاہدے کی منظوری کے بعد فوری طور پر غزہ کی پٹی میں مکمل امداد بھیج دی جائے گی اور کم از کم امداد کی مقدار 19 جنوری 2025 میں شامل انسانی امداد کے معاہدے کے مطابق ہوگی، جس میں بنیادی ڈھانچے کی بحالی، پانی بجلی سیوریج اسپتالوں اور بیکریوں کی بحالی اور ملبہ ہٹانے اور کھلی سڑکوں کے لیے ضروری سامان کا داخلہ بھی شامل ہے۔ پھر 8 نمبر جو ہے پوائنٹ وہ غزہ کی پٹی میں تقسیم اور امداد کا داخلہ دونوں فریقین کی مداخلت کے بغیر اقوام متحدہ اور اس کی ایجنسیز اور ہلال احمر کے علاوہ دیگر بین الاقوامی اداروں کے علاوہ کسی بھی فریق کے ساتھ کسی بھی طرح سے وابستہ نہیں ہے، اور رفح کراسنگ کو دونوں سمتوں میں کھولنا جو ہے وہ 19 جنوری 2025 کے معاہدے کے تحت جو ہے وہ نافذ کرتا اسی طریقہ کار سے مشروط ہوگا۔ پھر 9، غزہ میں ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہوگی، غیر سیاسی فلسطینی کمیٹی کی عارضی عبوری حکومت کے تحت حکومت قائم کی جائے گی جو غزہ میں عوام کے لیے عوامی خدمات اور میونسپلٹیز کو روزانہ چلانے کی ذمہ دار ہے، اور یہ کمیٹی اہل فلسطین اور پھر بین الاقوامی ماہرین پر مشتمل ہوگی جس کی نگرانی ایک نئے بین الاقوامی عبوری ادارے بورڈ آف پیس کے ذریعے کی جائے گی جس کی سربراہی صدر ٹرمپ کریں گے۔ مطلب آپ اندازہ کریں گے بورڈ آف پیس جس طرح سے ٹونی بلیئر کے حوالے سے ایک پلان دیا گیا تھا بالکل اسی طرز پر اب یہاں پر یہ کیا جائے گا جس میں سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی شامل ہیں، اور یہ ادارہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے فریم ورک طے کرے گا اور اس وقت تک فنڈز کو سنبھالے گا جب تک کہ فلسطینی اتھارٹی اپنا اصلاحاتی پروگرام مکمل نہیں کر لیتی، جیسا کہ مختلف تجاویز میں بیان کیا گیا، اور بشمول صدر ٹرمپ کا 2020 میں امن منصوبہ اور سعودی فرانسیسی تجویز اور غزہ پر محفوظ اور مؤثر طریقے سے کنٹرول واپس لے سکتی ہے۔ مطلب جس طرح سے ویسٹ بینک ہے وہاں پہ اس طرح سے ہی آپ جو محمود عباس نے جس طرح سے کیا، اور وہ بھی ان کا آف کورس پپٹ ہے، اور اسی طرح سے اپنی حکومت ڈونلڈ ٹرمپ بذات خود پورے کا پورا کنٹرول سنبھالے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، آپ کو وہ پوائنٹ یاد آنے چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا تھا کہ پہلے ان کو نکالنے کا منصوبہ دیا، کیا یہاں پر ہمارا تسلط ہوگا، یہ ہماری سرزمین ہے، یہاں پر یہ بنے گا، ہم اسے دنیا کا بہترین شہر بنائیں گے، یہاں پر مطلب وہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے۔ تو ڈائریکٹلی اس نے وہی چیز کی، ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا۔ پھر غزہ کی تعمیر نو اور توانائی بخشنے کے لیے ٹرمپ کی اقتصادی ترقی کا منصوبہ ماہرین کے ایک پینل کو بلا کر بنایا جائے گا جنہوں نے مشرق وسطیٰ میں ترقی پذیر جدید معجزاتی شہروں میں سے کچھ کو جنم دینے میں مدد کی ہے۔ بہت سی سوچ سمجھ کر سرمایہ کاری کی تجاویز اور پرجوش ترقی کے خیالات اچھے معنی رکھنے والے بین الاقوامی گروپوں نے تیار کیے، اور ان سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور سہولت فراہم کرنے کے لیے سیکیورٹی اور گورننس کے فریم ورک کی ترکیب پر غور کیا جائے گا جس سے مستقبل کے غزہ کے لیے روزگار مواقع اور امید جو ہے وہ پیدا ہوگی۔
अल्फाज की बड़े खूबसूरती के साथ जो है वो मामलात बनाए जा रहे हैं, और एक खुसूसी फिर 11 खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन को तरजीही टैरिफ और रसाई की शरहों के साथ कायम किया जाएगा, जिसमें शरीक ममालिक के साथ बातचीत भी की जाएगी, और किसी को भी गैर गज़ा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जो छोड़ना चाहते हैं वो ऐसा करने के लिए आज़ाद होंगे, वापस जाने के लिए आज़ाद होंगे। हम लोगों को वहाँ रहने की तरगीब देंगे और इन्हें एक बेहतर गज़ा की तामीर का मौका फ़राहम करेंगे। लेकिन मुकम्मल तौर पर कंट्रोल जो है वो वही टोनी ब्लेयर और टेक्नोक्रेटिक सेटअप के ऊपर होगा, जो जिसमें टोनी ब्लेयर साबिक वज़ीर आज़म जो कि इज़राइल नवाज़ है, प्रो इज़राइल है, और फिर सदर ट्रम्प डायरेक्टली, ये सारी चीज़ें। अब इसी तरह से जो हमास और दीगर धड़े इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि गज़ा की हुक्मरानी में बराह रास्त बिलवास्ता या किसी भी शक्ल में कोई किरदार उनका नहीं होगा। तमाम फ़ौजी, दहशतगर्दी और जारहाना इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल सुरंगों और हथियारों की तैयारी की सहूलियात को तबाह किया जाएगा और दोबारा तमीर नहीं किया जाएगा। आज़ाद मोनीटर्स की निगरानी में गज़ा को गैर फ़ौजी बनाने का अमल भी होगा। मतलब वहाँ से जो हमास है उसका खात्मा होगा, उनको दस्तबरदार होना पड़ेगा, अपने अपने हथियार डालना पड़ेंगे। अब इसी तरह से ये 20 पॉइंट्स हैं। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको याद है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये पॉइंट्स सामने रखे गए, तो वहाँ पर नेतन्याहू भी मौजूद था और वो उसने इसकी हिमायत की, उसने कहा वो इसके ऊपर मुत्तफ़िक है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर फ़लस्तीनी मज़ाहमत जो है इसको कबूल नहीं करती तो फिर उनके साथ उसी तरह से पेश आया जाएगा। उनको कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तो आप अंदाज़ा करें कि जो उसने भी जो नेतन्याहू ने भी यही कहा था कि यहाँ से जितने मतलब वो लोग हैं वो निकाले जाएँ, और जो हमास है वो हथियार डाले, बरदार हो, यहाँ से उनको निकाल दिया जाए, फिर और दूसरी जानिब उनके कैदियों को रिहा किया जाए। 4 पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स हैं उनके। इनकी फ़ौज जो है वो वहाँ पर मौजूद रहेगी। तो अब वही पॉइंट्स 20 निकात की शक्ल में उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो होता हुआ दिखाई दे, और जितने भी अरब हैं वो जनाब इसकी हिमायती भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हालांकि इनकी अपनी रेट तो उस तरह से कायम हुई नहीं जो ये चाहते थे उस तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अनवेल हो रही हैं और पूरे के पूरे मंजरनामे को अवाम के सामने लाती हुई दिखाई दे रही हैं कि कैसे अरब जो है वो भी खामोश तमाशाई बने, एक धोखे की मिसाल, एक गद्दारी की मिसाल बनकर सामने आए हैं। दूसरी जानिब जो इस वक्त कह लें कि ईरान के ऊपर हमले की तैयारी है, और जो खबर है कि डजन्स ऑफ यूएस ब्रिटिश एयर टैंकर्स अबाउट warplanes are on their ways from US and UK towards the Middle East, including Qatar, Israel and Turkey. Has West वार्निंग जो है वो जारी की जा रही है, इसराइल एंड मिडल ईस्ट प्रिपेयरिंग टू स्ट्राइक ईरानी न्यूक्लियर साइट्स और को, मतलब वो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर हमला दोबारा से करने के लिए बरतानिया, अमेरिका और इसराइल जो है वो पूरी की पूरी तैयारी के साथ दोबारा से हमले के लिए तैयार है। अ लार्ज नंबर ऑफ यूएस एरियल refueling tankers that landed in the UK yesterday have now departed for Qatar with at least 7 escorting fighter jets toward the Middle East. तो ये चीज़ें जो है वो बता रही हैं कि जो दूसरा राउंड है वो शुरू होने जा रहा है, और अगले 48 घंटे इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं। ये कुछ आम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।